ختم نبوت کے اعلان کے بعد اگر مگر کی گنجائش رہ جاتی ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. جی اگر مگر اس لیے ہوتا ہے کہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے یہ. جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو بتا دیا قرآن میں موجود ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. بالفرض اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا. اب یہ اگر مگر کی ضرورت تھی جبکہ لم یلد ولم یولد نازل ہوا ہے پھکی. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے پوج رہا ہوتا. یعنی عیسیٰ ابن مریم بیٹے نہیں ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، ایک محال چیز کے ذریعے مثال بیان کرنا. اسی کے تحت میں نے کہا تھا نا یارا کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہیں مسلمان کہہ دوں گا، لیکن یہ ہو نہیں نہ سکتا. جیسا کہ قرآن میں آیا کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا، یہ ہو نہیں نہ سکتا. اور یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ہمیں غلام احمد قادیانی کو دجال کہتے ہوئے بھی کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری بات کے ساتھ ایگری کر رہا ہے کہ اس کا جو کلیم کیا ہوا شخص ہے وہ واقعی دجال ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اسے تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے تعلیق بالمحال کے ذریعے سمجھانے کا سلسلہ قرآن میں، احادیث میں، فقہا کی کتابوں میں رہا ہے. لیکن صرف اس لیے کہ ان کے ناموں کے ساتھ انجینئر نہیں آتا تھا وہ بچ گئے. ہاں جنت میں ایک آدمی کو کتنے حوری ملیں گی؟ تارجمی صاحب سے پوچھیں. جس طرح احادیث کی دوسری کتابوں میں یہ کہ ارسطانی امام بخاری مسلم کی روایت جمع کیوں نہیں کی؟ امام بخاری امام مسلم نے بھی کی ہیں، آپ پمفلٹ پڑھ لیں اس میں موجود ہے. قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے لوگوں نے بزرگوں کی تعلیمات کو قرآن کا درجہ کیوں دیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کو قرآن و سنت پڑھنے ہی نہیں دیا گیا. کبھی نیٹو زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہوا، نہ ترجمہ ہوا نہ انہوں نے پڑھا، تو ان کو بیچاروں کو کیا پتا. غسل کرتے وقت شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے. اینڈ پہ دوبارہ وضو کر لیں. غسل کرتے ہوئے کسی کا پیشاب نکل گیا، ہوا خارج ہوگی تو غسل جو اس کا چل رہا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا. غسل توڑنے والی چیز منی کا چاوت کے ساتھ نکل رہا ہے. غسل اپنا چلتا رہے گا، وضو ٹوٹے گا صرف. وضو اینڈ پہ دوبارہ کر لیں، اس پہ بھی میری ویڈیو ہے. غسل کے وقت ہاتھ میں پانی لے کر سر پر مسح کرنا ضروری ہے. جی پانی پورا آپ نے گیلا کرنا ہوگا نا، مسح نہیں کرنا. شاور کے نیچے سر کر کے بھی مسح کیا جا سکتا ہے. شاور کے نیچے چلے گئے تو مسح سے بھی اگلی چیز ہوگی. بالکل درست ہے. کیا کوئی انسان اپنا ثواب کسی دوسرے زندہ انسان کو دے سکتا ہے؟ آٹومیٹکلی آپ کے ماں باپ کو آپ کا حصہ پہنچ رہا ہے، باقی کسی کو نہیں کو پہنچا سکتا. اگر نماز جمع کرنی ہو تو فرض نماز پہلے پڑھے یا جو قضا ہوئی تھی وہ والی. قضا تو ہونی نہیں نا، زور اثر کٹھی پڑھے اور مغرب اور عشاء کٹھی پڑھے، اور اسی ترتیب سے پڑھے جس ترتیب سے نمازیں ہیں. جب آپ عصر کے وقت میں زور پڑھ رہے ہیں تو پہلے زور پڑھے پھر عصر پڑھے، یہ ترتیب ہے. کیا مولانا مودودی کو پھانسی دی گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، وہ پھر معافی ہو گئی تھی نا جی. ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی قادیانیت کے خلاف کتاب لکھنے کے اوپر. وہ پھانسی تو وہ جو جیل میں دن کاٹے وہ امت کے لیے نعمت ثابت ہوئے. جو اس میں انہوں نے تفہیم القرآن کا باقی حصہ لکھا ہے وہ کمال کا انہوں نے لکھا ہے. ایک عورت کا مرد فوت ہو گیا، اس عورت نے دوسری شادی کر لی، قیامت میں تینوں جنت میں چلے گئے تو بیوی کس شوہر کو ملے گی؟ یہ جی بیوی خود ڈیسائیڈ کرے گی وہاں جا کے، آپ ٹینشن نہ لیں. عورت کو عام حالت میں پردے کا حکم ہے لیکن احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا، یہی تو آزمائش ہے نا جی. احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے لیکن ان کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، آپ کو ان کی زیارت کرنے کا حکم نہیں ہے. وہاں تو اس سے بھی بڑی چیز ہو رہی ہے کہ مرد و عورت اکٹھے طواف کر رہے ہیں، تو اس میں اس کا یہ مطلب نہیں اکٹھے طواف کر رہے ہیں تو مرد و عورت ایک دوسرے کو ٹچ کرنا شروع کر دیں نامحرم، نہیں، وہ اپنا فاصلہ رکھ کے چلے. وہی تو آزمائش ہے آپ کی. اور وہاں تو بڑی آزمائش اس حوالے سے بن جاتی ہے، جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے.